اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب کے دن اچھے گزر رہے ہوں، بیکاز لائف از اے کانسٹنٹ اسٹرگل۔ تو آپ کبھی نشیب و فراز ہو جو زندگی کے ہوتے ہیں، کبھی آپ بہت اسموتھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ایمان بڑا مضبوط ہے، توکل بڑا اچھا ہے، نیکی صحیح ہو رہی ہے۔ پھر زندگی میں طوفان آتے ہیں جو آپ کے پاؤں آپ کی جگہ سے اکھیڑ دیتے ہیں، کمزور اعصاب والے ذرا دور جا کے لگتے ہیں، جو تھوڑے زیادہ مضبوط اعصاب والے ہیں، جن کا ایمان تھوڑا زیادہ مضبوط ہے، توکل تھوڑا زیادہ مضبوط ہے، اور جن کی روٹین اتنی اچھی بلڈ ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ جو زیادہ اسکل ہوتے ہیں، وہ تھوڑا اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں کہ اپنے جہاں ہیں وہاں سے بس دو چار قدم ہی آگے پیچھے ہوں، بہت دور نہ چلے جائیں۔ وچ ایور سچویشن یو آر ان رائٹ ناؤ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں کچھ یاد دلا رہا ہے، دوبارہ سے تسلی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ہماری ہر ایک انسان کی اپنے آپ سے کچھ امیدیں ہیں، اور وہ بڑی ان ریئلسٹک ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائمس، چاہے وہ آپ کی ایز اے پیرنٹ رسپانسبلٹیز ہیں، ایز اے ٹیچر ہیں، آپ کے پروفیشنل لائف میں یا پرسنل لائف میں، یا اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق ہے، جہاں ہم نے کوئی لسٹ بنا دی ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے، میں نے 8 گھنٹے میں یہ ایگزیکٹلی ڈیسائیڈڈ ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، یا یہ بڑا سا گول اچیو کرنا ہے، میں نے پلان نہیں ہے ہمارے پاس، پر خواب بہت بڑا ہے کہ اللہ یہ بڑا سا کام اچیو کرنا ہے۔ کبھی کبھی گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں زندگی میں، وہ اتنی زور سے آپ کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے آپ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ رب کی یاد سے محروم کر دیتی ہے دنیا آپ کو، کبھی خواہش ہے، کبھی خوف ہے، کبھی محبت ہے، کبھی لالچ ہے، جہاں کہیں آپ ہیں رب سے کروڑوں میل دور آ گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ فاصلہ، یہ سفر بھی ضروری تھا، اور جب آپ جس نے ہجر نہیں کاٹا وہ وصل کی محبت، وصل کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اور جب اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں نا آپ کو قرآن والا سکون کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہر انسان شاید اسی سکون میں زندگی گزار رہا ہے، آپ کو لگتا ہے شاید ہر انسان کی زندگی اتنی اسٹیبل ہے، حالانکہ آپ کو قرآن نے بے قرار کی ہوتی ہے، آپ کو قرآن نے تھاما ہوا ہوتا ہے، یا آپ نے قرآن کو تھاما ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹتا ہے آپ سے، کبھی مشکل میں، پریشانی میں، اور پھر جب آپ چکر کاٹ کے آتے ہیں نا دنیا کا، تب جب آپ خار ہو کے آتے ہیں، جب آپ کے لیے صبح سے شام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صبح آنکھ کھلے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ایک اور دن گزارنا پڑے گا، ابھی ایک گھڑی کی ایک ایک سوئی کیسے کٹے گی۔ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں and we listen to that sentence and we move on، ہم جب لوگوں کو غم میں دیکھتے ہیں اور ہمیں رخ کے احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم بڑی اسٹیبل پوزیشن میں، وچ ایور سچویشن وی آر ان رائٹ ناؤ، چاہے ہم زندگی کے بہترین دن گزار رہے ہیں، چاہے زندگی کے مشکل ترین دن گزار رہے ہیں، ماں ودعک ربک وما قلی، قسم ہے اس روشنی کی، یہ روشنی دلیل ہے رب کی محبت کی۔ ماں ودعک ربک، تمہارا رب تم سے ناراض نہیں، وما قلی، نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، نہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ ایک یہ یقین دلانا ہے شیطان نے ہمیں، اور کروڑوں میل کا فاصلہ طے کروانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، واپس جانے میں ہم صدیاں لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، بھلے کتنا لمبا فاصلہ طے ہو گیا، بھلے کتنا دور آ گئے، ایک بات کی گارنٹی ہونا ضروری ہے، ایک دروازہ ہر لمحہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے رب کا دروازہ، التواب ہے وہ، بار بار قبول کر لیتا ہے آپ اپنی پیک میں بھی، خوشی میں بھی، آپ زخموں کے بغیر ہیں، آپ پریشانیوں کے بغیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے زندگی کے اسٹیج پہ، الحمدللہ، اس کی وجہ سے بھی گلٹی فیل نہیں کرنا، کبھی کبھی ہم ہو جاتے ہیں گلٹی، ہمیں لگتا ہے خوش ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اکثر ہمیں جب پریشان ہونے کی عادت ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک تکلیف کی عادت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بیچ میں ریسٹ دیتے ہیں تھوڑا سا، پھر آئے گی اگلی پریشانی، پھر آئے گی آپ کو کچھ سکھانا، اور وہ ریسٹ کا پیریڈ ہی ہم سے اچھے سے نہیں گزر رہا ہوتا، اس خوشی میں بھی، والضحیٰ، قسمیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کھایا کرتے، واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی ہے، اذا سجا، جب وہ بالکل اسٹل ہے، غم کی ایک خاصیت ہے کہ وہ بڑا لمبا ڈیوریشن لگتا ہے، خوشی کا لمحہ یوں گزر جاتا ہے، اور غم ایک ایک سیکنڈ اپنا آپ بتا کے جاتا ہے آپ کو، تب جب لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ چاروں طرف سے کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے، جو میں کوئی دیوار ہی نہیں ہے جو پروٹیکٹ کر رہی ہے، بے یارو مددگار تیز دھوپ میں کھڑے ہیں میرے نبی، اب کدھر جائیں گے،
نماز سے سکون چلا گیا ہے، رب کے سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے رب کی ذات چھوٹ گئی ہے. کتنا فاصلہ لگتا ہے واپس جانے میں؟ بس اپنے آپ کو the moment you tell yourself اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں گناہ گار ہوں تب بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے میں نے واپس پلٹ کے. کس کا انتظار کرنا ہے اس دنیا پہ؟ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے یہ انتظار نہیں کرنا آپ نے کہ صاف ستھرا ہو کے رب تک جانا ہے، گناہوں سمیت اس تک پہنچ جایا کریں، وہ کر دے گا آپ کو گناہوں سے پاک. اور یہ یقین، امید، ریالٹی ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ بار بار گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہی جائیں گے اس کے پاس، بار بار گندے ہو کے ہی جائیں گے اس کے پاس. اور وہ محبت کرتا ہے اپنے گناہ گار بندوں سے. کوئی ایمان والا پکارتا ہے اسے، نیکوکار انسان پکارتا ہے یا اللہ. کوئی غم میں جب آپ نے دیکھا ہو نا، خاص طور پہ بڑے بوڑھوں کو، یا آپ کسی دن غم کی شدت میں اور آپ کے دل سے ایسے ایک چیخ اٹھتی ہے یا اللہ، ہمیں نہیں پتا آسمان پہ کون سی ایمرجنسیاں نافذ ہوئی ہیں. اسی لیے غیب پہ ایمان بڑا ضروری ہے. الذین یؤمنون بالغیب، آسمان سے فرشتوں کی فوج اتری ہے، آسمان سے سکینہ اترا ہے، وہ جو آپ محسوس کر لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد. کیوں رونے کے بعد نیند آ جاتی ہے؟ رونے کے بعد آپ سارے مسئلے وہیں پہ ہیں، آپ کا دل کیوں سکون میں آ گیا؟ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں شیطان کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے، ڈیفنس اپنا کریٹ کرنے کے لیے. وہ جو آگے ہمیں یقین دلاتا ہے کہ نہیں، اب یہ جو ساتھ چھوٹا ہے اب واپس کبھی نہیں، کیونکہ تم برے انسان ہو. تو کیا وہ بروں کا رب نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ گاروں کا رب نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں سمیٹ نہیں لیتا؟ کیا صرف نیکوکاروں کے لیے اس کی باہیں کھلی ہیں؟ کیا التواب تو وہی ہے نا جو رخ موڑ گیا ہو. جس نے کبھی رخ ہی نہیں موڑا وہ کیا واپس پلٹے گا؟ وہ گناہ گاروں کا رب ہے اور نیکوکاروں کا بھی رب ہے. نیک وہی ہیں اس دنیا میں جو گناہ کر کے واپس پلٹ آتے ہیں. ہماری یہ مس کنسپشن ہے. I've not posted in a while. A few days back I was just feeling like کہ live آئیں and make it clear to people. وہ جو لوگ آپ کو اسکالرلی دکھ رہے ہیں، ریلیجیس دکھ رہے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، all of us are struggling. all of us. میں نے عمران احمد صاحبہ یا نعمان علی خان صاحب کے انٹرویوز یا ویڈیوز دیکھ کے if I am getting under pressure کہ اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. استاد نعمان علی خان سے پچھلے دنوں کسی نے انٹرویو میں پوچھ لیا if you die right now آپ کہاں سے کلوزر ہیں، جنت سے یا جہنم سے؟ He says to hell. مجھے لگتا ہے کہ جہنم سے زیادہ کلوزر. ہر انسان کے پاس بڑی ساری جنگیں ہیں. دور سے ہمیں دکھ رہا ہے کوئی ایک انسان کہ اس کا رب سے رابطہ بڑا مضبوط ہے، اس کا قرآن سے رابطہ بڑا مضبوط. اٹس ایوری ڈے اسٹرگل، اور ہم سب اس اسٹرگل میں ایک ساتھ ہیں. ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب کو یہ قبول کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ وہ صرف نیکوکاروں کا رب نہیں ہے. جنت بڑی پڑی ہے گناہ گاروں سے، وہ جنہوں نے ایک دن آ کے معافی مانگی. نو میٹر ایٹ وچ اسٹیج وی آر ان لائف، آج واپس پلٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. بھلے کتنے میلوں دور چلے جائیں، کروڑوں میل کا فاصلہ طے ہو گیا، ایک یقین ہونا ضروری ہے. ایک دروازہ ہے جو میرے لیے کھلا ہے، جب بھی پلٹنا ہے وہیں پلٹنا ہے. کسی اور رب کو کے پاس نہیں جگہ بنا لینی. ارباب جو بڑے سارے رب ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کافی نہیں ہوتے. پھر جب آسمان سے پیغامات اترتے ہیں نا، آپ حیران ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں اس کے حال پہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیات سنائی کیونکہ آپ رات کے 12 بجے تک فون دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بند کرو اس کو، سو جاؤ. دوسری آیا، تیسری آیا، چوتھی آیا، لٹرلی آپ کو شرم آنے لگتی ہے کہ اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بند ہی نہیں ہو رہی. کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا فجر کے بعد زور میں اذان بند ہو جاتی ہے. یہ لوگ تو نہیں آئے تھے. حی علی الصلاۃ، ہم کتنے دفعہ کسی کو پکار لیتے ہیں، اسی دفعہ کوئی پکار پر جواب نہ دے، وی مائٹ نیور اسپیک ٹو دیم فار لائف. رب ایسا نہیں ہے، احد ہے، وہ اپنے آپ جیسا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. There is no one like him. تو جب ہم دنیا کو بڑے آسانی سے ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں نا، چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا گناہ، چھوٹا سا بات یہاں وہاں ہو گئی تو ظاہر ہے خلیجیں پیدا ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے.
بس دنیا کو دیکھ کے رب کے ہونے کا اندازہ نہیں لگانا. احد ہے وہ نہیں ہوتا اتنی آسانی سے ناراض، وہ نہیں چھوڑ کے چلا جاتا آپ کو. ماں ودعک ربک وما قلی، نہیں آپ کا رب ناراض آپ سے. کیسے یقین دلائیں گے آپ اپنے آپ کو خود کو یہ بول کے؟ the moment you tell yourself. آ گیا نا شیطان آپ کو مایوس کرنے، اپنی ذات سے اور رب کی ذات سے. اپنی ذات سے کیسے آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے کیسے کہ وہ بھی ناراض ہیں آپ سے. دیکھو تو صحیح اپنی طرف، اتنے گناہوں کے بعد ایسے کرتا ہے کوئی؟ ایسے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، ایسے اپنی صحت کا خیال ہے، ایسے ارد گرد لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. شرمندہ ہیں آپ تو بس کافی ہے. نیکوکار رب کو بلاتا ہے تو جواب آتا ہے لبیک یا عبدی. کل میں کسی سے سن رہی تھی، ڈاکٹر اسحاق صاحب کہا کرتے تھے کہ لوگ آتے تھے ان کو کہانیاں سناتے تھے اور ان کو پیسہ دے دیتے تھے بہت. ان کے ارد گرد کے لوگ انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ آپ کو لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے نام پہ. تو وہ مسکراتے تھے کہ اللہ کرے کوئی مجھے اس کے نام پہ لوٹ کے لے جائے. تو یہ جو انسان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ تعلق بھی نشیب و فراز کا شکار رہے گا. That will go through so many ups and downs. بس ایک چیز ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. وہ ہمیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے ہمارا اس کے سوا ہے کوئی نہیں. الا یعلم من خلق، ہی نوز یور اسٹرگل. آپ جب کسی کی پوری کہانی جانتے ہوتے ہیں نا، کہانی پڑھی ہوتی ہے یا دیکھی ہوتی ہے، یو انڈرسٹینڈ دیئر ایکشن، چاہے آپ اگری نہ کر رہے ہیں. رب کی ذات بھی ویسے ہی، خدا نہ خواستہ وہ کہیں تھرڈ پارٹی کی طرح تو نہیں دیکھ رہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Again a reminder, first to myself and to everybody around. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کا رب. آپ کبھی ڈرے میں ہو نا آپ، اور پھر نماز جب آپ سے بلوا رہی ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب العظیم ہے. میرا رب میں ساری دنیا کی چھاؤں پروٹیکشن بچا لیتا ہے. اب آ کے وہ تو رب ہے ہی، ہم نے اپنا رب مانا ہے کہ نہیں مانا ہے. میرے سر پہ چھت، رب کا سایہ ہے، اس کی محبت ہے، خیال ہے، پروٹیکشن ہے، اس کی دی ہوئی کتاب ہے. جب چاہوں اس سے ہم کلام ہو جاؤں، کوئی فصل نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کے باقی سارے رشتوں کی طرح محبت کا رشتہ ہے، اور یہاں بھی عروج و زوال آتے رہیں گے. یہاں بھی تعلق بڑا مضبوط ہوگا، یہاں بھی بات چیت بند ہو جائے گی. آپ نے کی ہوگی کوئی حرکت کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اترنا بند ہو جائے گا، پھر آپ معافیاں مانگے پھرتے ہیں، گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، اللہ کی جگہ نہیں مل رہی کدھر. ہم نے بات کرنا بند کر دیا. وہ ایک معافی کا منتظر ہے، آپ واپس پلٹ آئیں. التواب ہے وہ، اور وہ ساری زندگی رہے گا. ایسا نہیں ہے اس بار معافی مانگ کے دوبارہ آپ غلطی کی طرف جائیں گے نہیں، لیکن وہی غلطیاں بار بار نہیں کریں گے. رب سے وعدہ کر لیا ہے، یہ اللہ آپ زندگی جی کے دکھائیں گے. زندگی گزارنی نہیں ہے ہم نے. غم ہے تو سو بسم اللہ. آسمان کو جا کے دیکھے انسان کے، کیا انکریڈیبل کریشن ہے. آپ وہاں بھری پڑی ہیں گیلیکسیز، یہاں کسی انسان کا دل ٹوٹ رہا ہے، اور رب کا دھیان اس دل پہ، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، وہ جنہیں آسمان سے دلاسے بھیجتا رہتا ہے صدیوں پہلے بھی. آپ کا غم، آپ کی تکلیف لکھی ہوئی تھی، اس کی دوا اس نے صدیوں پہلے بھیج دی. ماں ودعک ربک وما قلی. آپ بہترین وقت گزارے ہیں یا مشکل ترین، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وہ چھوڑ جانے والوں میں سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.